یہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی اختیار ولی صاحب یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو ابھی علی بخاری صاحب نے بات کی. اٹ میکس سینس. آپ بھی یو آر آلسو پولیٹیکل ورکر, الیکشن آپ نے بھی لڑے, آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے, سیاسی جلسے جلوس جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں وین یو آر پشڈ اگینسٹ دا وال, تو آپ کا ورکر بھی چارجڈ ہوتا ہے. آپ بھی اپنی قیادت کے ساتھ مختلف اوقات میں گئے, لیکن یہاں ایک ماحول بنا ہے. ان دو جرنلسٹ کی تصویریں اگر ہم دکھا پائیں بھی تو وہ نظر آ رہی ہیں ٹویٹس کے اندر بھی, کہ جس میں وہ ان کے اوپر باقاعدہ گالیاں لکھی گئی ہیں کہ ان دو لوگوں کو یہاں دیکھا گیا ہے اور آج ان کو سبق سکھانا ہے, یہ آئے ہیں. اور یہ آج کی ٹویٹس ہیں, یعنی اس واقعے سے پہلے. اس کے اوپر جو ایک ماحول بن رہا ہے وہ یہی ہے, اس کے اوپر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا کہ آج یہ لوگ اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں معزز مہمان علی بخاری صاحب ہیں, انہوں نے اس کو یہی کہا ہے کہ وہ ایگریشن کے قائل نہیں ہے, لیکن ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ابھی نہیں ہے. تو اختیار ولی صاحب, اگر ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, انہوں نے کہا علیمہ خانم صاحبہ کو کچھ دن پہلے انڈا مارا گیا, تو اوور آل ورکر سپورٹر چارج تو ہوگا, کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر وہ ریاکٹ کرے گا. اختیار ولی صاحب. اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. وہ منیب بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری ماں کو گالی نہ دیں, میں آپ کی ماں کو گالی کیوں گانی. بات ایسی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, معذرت کے ساتھ, یہ انہوں نے ماضی میں کی ہیں اور یہ ان کے آگے آ رہی ہیں اور اب ان کی پارٹی سے ہو رہا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں. آلدو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا, میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا جب علیمہ خانم پر ہوا تھا اٹیک انڈے کا, تو میں نے اس کو سپورٹ نہ کبھی کریں گے. لیکن کیا آپ کو مریم اورنگزیب یاد ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کس طرح ٹرول کیا گیا تھا, کس طرح اس کو تنگ کیا گیا تھا ملک سے باہر, اور ان کی پارٹی کی قیادت ان کو داد دیتی تھی. نواز شریف پہ جوتا اچھالنے کے بعد انہوں نے اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے کہتے ہیں اچھا ہے, ہونا چاہیے ان کے ساتھ. آج یہ ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ علی بخاری صاحب وکیل ہیں, ان کے وکیل کہتے تھے کہ جوتا اچھالنے سے اور انڈا مارنے سے یا سیاہی پھینکنے سے خواجہ آصف صاحب کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی پرچے نہیں ہوتے, اس کا کوئی ایف آئی آر نہیں بنتا. ہم آپ کے ساتھ ہیں علی بخاری صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ درخواست لائیں, آپ کو جتنی اسسٹنس چاہیے, جتنی سپورٹ چاہیے, ہم کریں گے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ کر کہ ماضی میں شہباز شریف نے یہ کہا تھا اور آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا, ان باتوں کے غبار میں, ان کے شور شرابے میں آپ اس چیز کو دبا نہیں سکتے. ایک صحافی سوال کرتا ہے, سمپل سی بات ہے, اور سوال سے پہلے آپ کی سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے کہہ دیا تھا, وہ بڑے اچھے ان کے نام ہے, میں لینا نہیں چاہتا, وہ کہہ دیا تھا کہ یہ بندے ادھر آئے ہوئے ہیں ڈیالہ جیل, ان کو چھوڑنا نہیں, آج ان کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے. دس از کالڈ فیشزم. اپنا مخالف جو آپ کی بولی نہیں بولتا, جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے, جو سوال کرتا ہے, وہ سوال جو آپ کو چپتا ہے, تو اس پہ آپ ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں, آپ ان کو مارنا شروع کرتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا اگر اتنا سوال ہی کیا تھا نا کہ 2004 میں آپ نے اپارٹمنٹس خریدی تھی شوکت خانم فاؤنڈیشن کے فنڈ سے, یہی بات خواجہ آصف نے کی تھی اور عمران خان نے کہا تھا, اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے شوکت خانم کے پیسے کسینوں میں لگائے ہیں لندن میں, اور انہوں نے اس کے ثبوت بھی دیے. عمران خان نے آؤ تاؤ میں آ کے نا کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو نوٹس دوں گا اور آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا. آج تک وہ نوٹس نہیں آیا. تو بات جو طیب بلوچ کر رہا ہے نا, وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ غلط نہیں کر رہا. اب سوال ہے, آپ نے جواب نہیں دینا تو آپ ضرور نہ دیں, ہم نہیں. لیکن میں ان سب باتوں کے باوجود آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے مخالف کا سوال بھی آپ نے سننا ہے, اپنے مخالف کی تنقید بھی سننی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف بھی نہ رہے, مریم بھی نہ رہے, شہباز بھی نہ رہے, زرداری بھی نہ رہے, بلاول بھی نہ رہے, اور پارٹی بھی کوئی نہ رہے, آپ کی جماعت رہے اور آپ کا لیڈر رہے اور آپ کی حکومت رہے, یہ ہو نہیں سکتا. دس از ناٹ پاسبل. بٹ اختیار ولی یہ صاحب ایک آپ بات ہے کے نا, کیا آپ کی آج آپ حکومت میں, کیا آپ کی قیادت, آپ کے لوگ, آپ کے جتنے بھی قائدین ہیں, وہ مخالفت میں یا تلخ سوالات, یا جن کو وہ کہہ دیتے کہ یہ صحافی تو کسی نے بھیجا ہوا ہے سوال کرنے کے لیے, ناجائز بات کر رہا ہے, کیا آپ ریکارڈ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحافی کے ساتھ آپ کی جماعت نے, یا چلے میں آپ ہی کی جماعت کی بات کر رہے, تو آپ نے کبھی ایسا رویہ نہیں روا رکھا
کیونکہ یہی بات تو ہے جو آرگیومنٹ بیسیکلی بلڈ کیا علی بخاری صاحب نے کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے, بہت سی باتیں, بہت سی تلخیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کی جماعتوں سے. کیا آپ کی ممبران, آپ کے قائدین میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صحافیوں کی گفتگو بے شک تلخ ہو, بے شک ناجائز بھی ہو, وہ سن سکے؟ دیکھیں ہم نے تو باقاعدہ جس کو ہم نہیں دنیا کہتی تھی کہ پلانٹڈ سوال تھے, ہم نے تو اس کو بھی فیس کیا اور اس کے جواب بھی دیے ہیں. ہم نے تو ان جرموں کی سزا بھی کاٹی جو کبھی جرم ہمارے شاید شیطانوں بھی نے بھی نہ کیے ہوں, لیکن ہمارے کھاتے ڈال دیے گئے تھے. ہم نے تو وہ کچھ, میں نے کل رات پشاور میں ایک فنکشن میں تھا, مجھ سے وہاں پہ صحافی نے جو سوال کیے شاید آپ کی نظر سے گزرے, بڑے کڑے سوال کیے, میں نے خندہ پیشانی سے اس کے جواب دی. صحافی کا کام ہے سوال کرنا, سیاستدان کا کام ہے جواب دینا, ٹھیک یا پھر آپ اس کو نو کمنٹس کہہ کے آپ آگے چلے جائیں, ٹھیک. نہ کریں. لیکن اگر کہتے ہیں یہ جس بھائی کا ہمارے ہی کولیگ ہیں, ان کی پارٹی کے وکیل ہیں, جی وہاں پہ موجود ہیں, جو گالیاں انہوں نے دی ہیں, کہتے ہیں پکڑو اس کو جانے نہ پائے, اس کی ایسی کی تیسی کر دو. یہ ہماری جماعت میں کبھی آپ کو, یہ پیپلز پارٹی میں کسی بھی جماعت میں آپ کو یہ پریسیڈنٹ نہیں ملیں گے. اچھا یہ ایک واحد تحریک انصاف ہے جو اپنے خلاف میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, کہیں پر بھی, یہ تنقید تو بڑی چیز ہے, یہ سوال بھی نہیں اٹھنے دیتے کہ سوال بھی کوئی نہ کرے. ٹھیک. بھئی آپ اگر سیاست کرتے ہیں پھر سوال بھی ہوں گے, تنقید بھی ہوگی, بات بھی ہوگی. اچھا میں ذرا اس بات پر آ جاتا ہوں علی بخاری صاحب, یہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا, وہ جس نے بھی کیا نہایت قابل مذمت واقعہ, انڈا پھینکنے والا, لیکن اوورآل ان کا موقف یا پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ حرکت؟ کیونکہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, شاید کوئی امپلائرز ونگ ہے, ان کو ان کے جوابات نہیں دیے گئے, خیبر پختونخوا سے آئے تھے, یہ تو ظاہری بات ہے ان کا موقف تھا. لیکن اوورآل کیا ڈسکشن ہوئی جماعت کے اندر کہ یہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں منیب, میں نے آپ سے ابھی پہلے جو ہاف میں سیگمنٹ میں بات کی آپ سے, جی میں نے وہ ایز اے ٹرو پاکستانی اور پیٹریوٹ پاکستانی ہونے کے ساتھ ایک سویلائز شہری ہونے کے نظریے سے بات کی. میں نے بالکل بھی اپنے آپ کو خالی ایک ورکر کی حیثیت سے رکھ کے بات نہیں کی, اور جو فیکچول پوزیشن تھی, جو فیکٹس تھے, وہ آپ کو بتائے. ٹرو فیکٹس اس کو کہتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اختیار بھائی کی گفتگو سے نا افسوس ہوا ہے کہ وہ اس طرح افسوس ہوا ہے مجھے ان کی بات سے کہ یار آپ تو خود پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی تو آپ نے تو ہمارے ایک کولیگ جو وکیل بھی تھے, انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا, ان کے ساتھ ہاتھا پائی سٹارٹ ہوگی. تو ٹالرنس لیول تو ہر لیول پہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے. اور آن دا ادر سائڈ جو ہے, جب آپ پبلکلی جاتے ہیں تو آپ کا پیشنس, آپ کا دل اور بڑا ہونا چاہیے. اور مور آف اٹ, میں کچھ دن قبل میرا ایک پروگرام تھا, ایک اور آپ کے بڑے فیمس اینکر ہیں متی اللہ جان صاحب, یار ان کو ہماری حکومت نے تو نہیں اٹھایا تھا نا, ان کو تو ابھی سٹنگ سو کالڈ گورنمنٹ ہے, انہوں نے اٹھایا تھا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم ساری بلیم ہم پہ ڈال دیں, آپ کی حکومت میں بھی وہ غائب ہوئے تھے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. متی بھائی آپ کی حکومت میں بھی غائب ہوئے تھے. آن دا ادر سائڈ جی بالکل ہوئے تھے, اس کے بعد آگے اس طرح تو ہم نے خود پٹیشن ڈالی ان کے لیے. ٹھیک, ہم نے خود پٹیشن ڈالی ان کے لیے, اور اس کے بعد ان کو ریکور کیا گیا اور وہ واپس آئے. لیکن جو بھی بات ہے جس کے ساتھ بھی ہے جو غلط ہے, دیکھیں منیب وہ غلط بات ہے اس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ جو علیمہ آپا کے ساتھ ہوا, ہم نے اس کے اوپر اپلیکیشن موو کی, اتنے دن گزر چکے یار, آج تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی. اور ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے چاہے انک پھینک دے, انڈا پھینک دے, کیونکہ میں تو کرمنل پریکٹس کرتا ہوں نا, 337A2 لگ جاتا ہے, کچھ بھی نہ ہو نا تو وہ لگا کے ایک بنا دیتے ہیں, کلندرا ہی بن جاتا. تب بھی ہم کہتے ہیں یار کہ کچھ فارمیلٹی تو پوری, اس کی تو ویڈیوز آ گئی ساری کی ساری.